جب کربلا کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو یزید نے اپنے ظالم گورنر عبید اللہ زیاد کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر شام پہنچایا جائے تاکہ یزید لوگوں کے سامنے اس مقدس سر مبارک کی بے حرمتی کر سکے، اور وہ سر جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے۔ اس طرح لوگ جان جائیں گے کہ یزید کی فتح ہوئی اور اہل بیت کی شان میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لہٰذا شمر نے حضرت امام حسین اور 72 شہداء اکرام کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بلند کیا اور تمام سروں کو کوفے کی مسجد میں ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو دیکھ کر عبید اللہ زیاد نے امام حسین کی شان کے خلاف کچھ باتیں کہیں اور آپ کے سر مبارک پر چھڑی مارنے لگا۔ اس دلخراش منظر کو دیکھ کر وہاں موجود ایک صحابی رسول حضرت انس نے فرمایا کہ افسوس، جس جگہ تم چھڑیاں مار رہے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول بوسہ لیا کرتے تھے۔ عبید اللہ زیاد نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے پاس ملک شام بھجوا دیا جائے تاکہ اس سر کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ لہٰذا روایات میں آتا ہے جب شامی لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو کوفے سے شام لے جا رہے تھے تو سپاہیوں نے حضرت امام حسین کے سر کو ایک صندوق میں رکھ دیا۔ چونکہ سفر بہت لمبا تھا لہٰذا قافلے والے جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالتے تو امام حسین کے سر کو صندوق سے نکالتے اور وہ ایک نیزے پر رکھ کر اس کی حفاظت کرتے۔ پھر روانگی کا موقع ہوتا تو سر مبارک کو صندوق میں رکھتے اور روانہ ہو جاتے۔ اس طرح سفر کے دوران ایک رات وہ ایک کلیسا کے پاس پہنچے جہاں عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ سپاہیوں نے اس رات کلیسا میں احرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپاہی اس کلیسے میں داخل ہوئے اور وہاں موجود پادری کو کہا کہ آج رات ہم یہی رہیں گے۔ سپاہیوں نے اس صندوق کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ اس کلیسے میں ایک بوڑھا راہب بھی رہا کرتا تھا جو ایک نیک صفت انسان تھا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت سے انتہائی عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ جب عبادت خانے میں رہنے والے عیسائی راہب نے دیکھا کہ عبادت خانے سے آسمان کی طرف عظیم و شان نور بلند ہو رہا ہے تو راہب ان سپاہیوں کے پاس آیا اور کہا کہ تم کون ہو اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اہل شام ہیں اور یہ سر مبارک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا ہے۔ تو وہ عیسائی راہب کہنے لگا، تم کیسی بدبخت قوم ہو، خدا کی قسم اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسل کا کوئی فرد موجود رہتا تو ہم اس کی ایسی تعظیم کرتے کہ اس کو اپنی آنکھوں پر رکھتے، جبکہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا کیا حشر کیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا کہ اے لوگو، مجھے 10,000 دینار آباؤ اجداد سے وراثت میں ملے ہیں۔ اگر میں 10,000 دینار تمہیں دے دوں تو کیا یہ سر انور آج رات مجھے رکھنے کے لیے دو گے؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ کیوں نہیں۔ بس عیسائی راہب نے دینار کی تھیلی ان لوگوں کو دے دی اور ان لوگوں نے دینار گن کر تھیلی میں رکھ لیے اور اس پر مہر لگا کر صندوق میں رکھ لیا۔ پھر سر مبارک کو عیسائی راہب کی طرف بڑھا دیا۔ راہب نے انتہائی تعظیم کے ساتھ سر مبارک کو لیا اور اسے غسل دیا اور اپنی گود میں رکھ کر رات بھر روتا رہا۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا تو کہا کہ اے سر انور، میں اپنے آپ پر ہی قابو رکھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت امام حسین کی غلامی میں شامل ہو گیا۔ پھر راہب نے سر مبارک کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے سر انور دوبارہ صندوق میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید کے دربار سے شامی لشکر نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو لیا اور دوبارہ کربلا لے گئے اور بدن مبارک کے ساتھ ملحق کر کے وہیں دفن کر دیا۔
جبکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سر مبارک کی بے حرمتی کے بعد یزید نے سر مبارک کو اپنے خزانے میں جمع کروا دیا۔ جب عباسیوں کی حکومت آئی اور خلیفہ منصور نے شام فتح کیا تو شہر میں داخل ہونے کے بعد وہ سب سے پہلے یزید کے محل میں داخل ہوا اور خزانے والے کمرے میں گیا۔ وہاں سے اسے ایک ٹوکری ملی۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس ٹوکری کو کھولا جائے۔ جب اس ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں حسین ابن علی کا سر مبارک تھا، جس سے عطر کی خوشبو آ رہی تھی۔ لہٰذا منصور کے حکم سے اس سر مبارک کو دمشق کے اندر دفن کروایا گیا۔ حضرت امام حسین کے سر مبارک سے منسوب ایسے بے شمار واقعات اور کرامات کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے جو آپ علیہ السلام کی عظمت اور شان کی گواہی دیتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہوں ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔